بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی الی آخرہ الحدیث. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. روایت نقل کرنے والے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ چھٹے قدیم الاسلام ہیں. ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ وہ اس طرح ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے پاس سے گزر رہے تھے، اور یہ بکریاں چرا رہے تھے عقبہ بن معیط کی. تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دودھ مانگا، تو انہوں نے انکار فرمایا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے دوسرے مالک کی ہے اور میں اجرت پر چرایا کرتا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیا کوئی ایسی بکری ہے جس نے بچے پیدا نہیں کیے؟ تو اس کو پیش کیا گیا. فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے ان کے تھنوں پر اپنے ہاتھ مبارک کو پھیر دیا، اس کے تھن دودھ سے بر آئے، اور پھر اس کو دوہا، اور خود تینوں کے تینوں حضرات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پی لیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ معجزہ دے کر مسلمان ہوئے، اور پھر انہوں نے دین کی خاطر حبشہ کی طرف، پھر مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی ہے. انہوں نے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں نقل کی اس کی تعداد 848 ہے، اور ان کی وفات 32 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رات میں ہی نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں مدفون ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، عمل میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو کون سا عمل ہے؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اور ایک روایت میں الصلاۃ لوقتہا کے الفاظ بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نماز اوقات پر اس کے وقت پر ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے، سب سے محبوب عمل ہے اللہ کے ہاں. پھر فرمایا قلت ثم ای، پھر اس کے بعد کون سا پیارا عمل ہے؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھائیاں اور نیکی کرنا. قلت ثم ای، پھر میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑنا، جہاد کرنا، یہ سب سے پیارا اور محبوب عمل ہے. تو اس میں پہلی چیز فرمائی کہ کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد سب سے حقوق اللہ میں افضل ترین عمل وہ ہے نماز، کہ ان کے اوقات پر ادا کرنا. ایک تو یہ کہ نماز کو اپنے اوقات سے ہٹ کر اس میں تاخیر کرنا یہ بھی درست نہیں، اور اسی طرح نماز کو ضائع کر دینا، ادا نہ کرنا وہ بھی درست نہیں ہے. اس کی بڑی تاکید آئی ہے. جس طرح وہ ایک حکایت ہے ابو منصور کی، جو تغرل کا وزیر تھا اور ان کا معمول تھا کہ اپنے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کچھ اپنے اذکار اور اوراد میں مشغول ہوتا. تو ایک دفعہ بادشاہ کو ان کے ساتھ کوئی ضرورت پیش آئی اور ان کو بلایا، لیکن یہ اپنے فجر کی نماز کے بعد اپنے اذکار میں مشغول تھا. انہوں نے کوئی کان نہ دھرے اس کے اوپر، برابر وہ ذکر کرتے رہے. تو حاسدین میں سے حسد کرنے والے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو کہ آپ کے حکم کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی. بادشاہ کو بھی اس کے اوپر غصہ آیا،
اور جب ابو منصور اپنے اذکار سے فارغ ہوا، آیا بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے غصے کے لہجے میں کہا اس سے کہ میں بلاتا رہا اور آپ برابر اپنے اذکار میں مشغول رہے۔ ابو منصور نے بڑا اچھا جواب دیا ہے اور اس کو غور سے سننا چاہیے، اور ہمیں بھی اس کے اوپر ذہن میں یا تصور کر کے اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابو منصور نے کہا کہ بادشاہ، بے شک کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا بندہ ہوں، وہ پھر اس کے بعد آپ کا خادم ہوں۔ جب اس کی بندگی سے فارغ نہ ہوں تو میں آپ کی خدمت، آپ کی نوکرانی نہیں کر سکتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ فرمایا کہ نماز کو اپنے اوقات میں پڑھنا سب سے پیارا اور محبوب عمل ہے اللہ کے ہاں۔ پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، اور مستحب یہ کہ وہ آپ کے ہر کام اور ادا سے وہ خوش ہو۔ ہاں اگر وہ گناہ کی طرف بلائے، گناہ کی دعوت دے، گناہ کرنے کی طرف بلائے، تو پھر اس میں والدین کی تابعداری اور اطاعت کرنا آپ پر لازم نہیں ہے، بلکہ نہ کرنا آپ پر لازم ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے اللہ کے ہاں؟ تیسرے نمبر پر وہ اللہ کی راہ میں لڑنا۔ ہمارے ہاں تو بعض بھی جو مغرب سے وہ مرغوب ہوتے ہیں وہ جہاد کا نام ہی نہیں لیتے۔ جہاد کے اپنے آداب و شرائط ہیں، اور یہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے، ایک بڑا فریضہ ہے، لیکن اس کے آداب و شرائط کے ساتھ کیے جائے خالصتاً اللہ کے لیے، کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو۔ یہ الگ حکم ہے، اس کو ماننا بھی ہے۔ تو فرمائے یہ 3 عمل اس حدیث پاک میں ذکر فرمائے ہیں: نماز کو اوقات پر ادا کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائیاں کرنا، نیکی کرنا، اور اللہ کی راہ میں لڑنا کفار کے ساتھ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان احکامات کی فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔